سائنس کی ایبسنس سوسائٹی سے اور سائنٹیفک تھاٹ کی ایبسنس، اور جیسے ہم کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ، لوگ نہیں سوچتے اس طرح سے اور لوگ اگنورنس کی طرف زیادہ ڈیویٹڈ ہیں. اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کاز اور ایفیکٹ میں ریلیشن شپ نہیں ہے، سو ایک ایفیکٹ سے وہ اپنی مرضی کا کاز ڈھونڈتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ایک جنرلائز بیہیویئر آف سوسائٹی ہے. مثال کے طور پہ 1971 میں جو فال آف ڈھاکہ ہوا، آج تک ساری پاکستانی قوم جو چاہے ریلیجیس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتی ہو یا نہ بھی ہو، وہ امریکہ کے 7th فلیٹ کو روتے ہیں، پیٹتے ہیں کہ یہ اگر آ جاتا تو شاید فال آف ڈھاکہ نہ ہوتا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ فال آف ڈھاکہ کیوں ہوا. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آج تک کبھی پبلک نہیں ہوئی. تو جب ہم اپنی غلطیوں کو ریکگنائز نہیں کریں گے تو ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں، اور ہم اپنے آپ کو امپروو نہیں کریں گے تو ہم دوسروں پہ بلیم کریں گے اپنی کوتاہیوں کا. بلیم گیم میں ہم پاسٹ کے متعلق بھی بات کرتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا. فار ایگزامپل آج اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان انڈیا میں ٹریڈ ہونی چاہیے تو بہت دیر نہیں لگاتے لوگ کہنے میں کہ یہ شخص کہنے والا ہے انڈین ایجنٹ ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ سے اس لیے اچھے ہونے چاہیے کہ امریکہ ایک طاقتور ملک ہے دنیا کا اور پاکستان نہیں ہے، تو اس کو کہنے والے کو امریکن ایجنٹ کہہ دیا جائے گا. بزدل کہہ دیں گے کہ بزدل ہیں، بے توکلے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، امریکہ سے ڈرتے. یہودی ایجنٹ تو ایک عام سی بات بن گئی ہے، اور اس سے صرف بات یہاں تک نہیں ہے کہ کسی کو ایجنٹ کہہ دینا یا کسی کو بلیم کر دینا. بات یہ ہے کہ اس پہ بڑا سویئر ریئیکشن آتا ہے سوسائٹی کے ان سیکشنز تھے جو ریلیجیس اورینٹڈ ہے. تو یہ جو فیکٹر ہے ریلیجن کے سے اورینٹڈ جو لوگ ہیں، یہ جس طرح سے اوور ایکٹ کرتے ہیں ان بیس لیس ایلیگیشنز کے اوپر، یہ بیسیکلی ایک المیہ ہے پاکستان کا. میرا یہ خیال ہے کہ سائنس کو ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ پڑھانا ضروری ہے. یعنی کہ ایک ریلیجیس اسکالر اگر صرف ریلیجیس ہو تو وہ ایک طرح کے ڈیسیجن دے گا یا ایک طرح کے فتوے دے گا، لیکن اگر وہ سائنٹیفک نالج بھی رکھتا ہو، اسے سائنس کا نالج بھی ہو، تو اس کے فیصلے بالکل مختلف ہوں گے. جاوید غامدی صاحب بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے ریلیجس اسکالر ہیں. وہ یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور لگاتار کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ریلیجس ایجوکیشن بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنس تو پڑھاؤ، بلکہ پہلے سائنٹیفک بیک گراؤنڈ بنا کر اس کے اوپر ریلیجن کی عمارت استوار کرو تو زیادہ مضبوط. نازیز کے بارے میں جرمنز کہتے ہیں کہ ہماری بربادی کی ذمہ داری نازیز ہیں، اور وہ اس کا برملا اظہار کرتے ہیں. یورپی اقوام عالمی جنگوں سے بہت کچھ سیکھا انہوں نے اور بہت سی ذمہ داریاں قبول کی ہیں. تو امریکہ قبول کرتا ہے کہ جی دنیا میں پہلا سیولائزڈ مارشل لا ہم ہی نے لگایا تھا، ابراہم لنکن نے لگایا تھا. وہ قبول کرتے ہیں. ہم آج تک یہی نہیں تعین کر سکے کہ ڈھاکہ میں جو کچھ ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا، اس کی ذمہ داری کس کے سر تھی، اور اب اسے میک گڈ کس طرح کیا جا سکتا. جی سر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن دینے والا ایک خدا ہے اور سائنس دینے والا شاید دوسرا خدا ہے، اور ہم ریلیجن سفیر میں اس خدا کی ماننے کو تیار نہیں ہے جس نے سائنس دی ہے. حالانکہ ایسا نہیں، اسی خدا نے انسان کو ذہن دیا، اسی ذہن سے انسان نے اپنی انوینشنز کی اور اس کے بعد ڈسکوریز کی، اور اسی انسان کو خدا نے ریلیجن دیا، ڈیوائن تھاٹ دی تاکہ زندگی گزارے. ڈارون کو مثال کے طور پہ کوٹ کیا جاتا ہے، ہرگز متصادم نہیں ہے ہمارے ریلیجس تھاٹ سے، اس پر ڈسکشن ہونی ضروری ہے. سچ ہر جگہ تلخ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا سوسائٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو پروموٹ کریں گے، ان لوگوں کو انکریج کریں گے جو سچ بولے یا نہیں. تو پاکستان میں ایسے لوگوں کو انکریج نہیں کیا جاتا جو سچ بولتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو زیادہ انکریج کیا جاتا ہے جو جھوٹ بول کے، جھوٹے خواب دکھا کے، جھوٹے سپنے دکھا کے زندگی گزارتے ہیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی. یہ ہمارا جنرلائز سوشل بیہیویئر بن گیا.